دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولر ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ پیش لفظ 12ویں صدی کی طرح 13ویں صدی بھی اناطولیہ میں مذہبی تصادم، سیاسی تنازعوں اور طاقت و اختیار کے حصول کے خاطر لامتناہی کھینچاتانی کے حصار میں ایک ہنگامہ خیز دور تھا۔ مغرب میں صلیبیوں نے یروشلم کے راستے میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور اسے غارت کیا، جس کا نتیجہ بازنطینی سلطنت کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ مشرق میں انتہائی منظم منگول سپاہ نے عسکری ذہانت کے حامل چنگیز خان کی قیادت میں تیزی سے وسعت حاصل کی۔ اس دوران مختلف ترک قبائل باہمی لڑائیوں میں مصروف رہے اور بازنطینی اپنی کھوئی ہوئی سرزمین، دولت اور طاقت و اقتدار واپس لینے کی تگ و دو کرتے رہے۔ وہ بے مثال انتشار کا دور تھا جب عیسائی عیسائیوں سے، مسلمانوں سے عیسائی اور مسلمان مسلمانوں سے دست و گریباں رہے۔ کوئی بھی جس طرف کا بھی رخ کرتا، عداوت، اذیت و اضطراب اور شدید خوف تھا کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس سارے انتشار کے درمیان ایک ممتاز مسلمان عالم رہتے تھے جنہیں سب جلال الدین رومی کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی عرفیت تھی مولانا، یعنی ہمارے استاد، جو انہیں بہت سے لوگ کہتے تھے۔ پورے علاقے میں اور اس سے باہر بھی ان کے ہزاروں شاگرد اور عقیدت مند تھے اور انہیں سب مسلمانوں کے لیے مینار نور سمجھا جاتا تھا۔ 1244 عیسوی میں مولانا رومی کی ملاقات صوفی درویش شمس تبریز سے ہوئی۔ غیر روایتی انداز و اطوار اور ملحدانہ دعووں والے ایک سرگرداں درویش۔ ان کی اتفاقی ملاقات نے دونوں کی زندگیاں بدل دیں۔ ایک ہی وقت میں یہ آغاز تھا ایک مضبوط اور منفرد دوستی کا، جسے آنے والی صدیوں میں صوفیہ نے دو دریاؤں کے ملاپ سے تشبیہ دینا تھی۔ اس غیر معمولی رفیق سے ملنے پر مولانا رومی تمام رسمی اصولوں اور پابندیوں سے آزاد ہونے کی جرت کرتے ہوئے ایک مرکزی دھارے کے عالم سے ایک مخلص صوفی، جذبہ شوق سے سرشار شاعر، محبت کے وکیل اور صوفی درویشوں کے وارفتہ رقص کے بانی بن گئے۔ گہرائی میں جمع تعصب اور تصادم کے دور میں وہ اپنے دروازے تمام پس منظر کے لوگوں کے لیے کھولتے ہوئے آفاقی روحانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ظاہری جہاد کی بجائے جسے کافروں کے خلاف جنگ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور جس پر ان دنوں کی طرح آج بھی بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، رومی باطنی جہاد کے لیے اٹھے، جس کا مقصد اپنی انا، نفس کے خلاف لڑنا اور آخر اس پر غلبہ پانا تھا۔ تاہم ان خیالات کا خیر مقدم ہر کسی نے نہ کیا، بالکل جیسے سب لوگ محبت کے لیے اپنے در دل وا نہیں کرتے۔ شمس تبریز اور مولانا رومی کے درمیان مضبوط روحانی تعلق افواہوں، بہتان اور اعتراض کا ہدف بن گیا۔ وہ غلط فہمی کا نشانہ بنے، ان سے حسد کیا گیا، انہیں رسوا کیا گیا اور آخر میں ان کے قریب ترین لوگوں نے ان سے دغا کی۔
اپنی ملاقات کے 3 سال بعد وہ المیہ انداز میں جدا ہو گئے، لیکن داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سچ یہ ہے کہ اس داستان کا کوئی انجام کبھی نہیں تھا۔ تقریباً 800 سال بیت چکے ہیں، لیکن شمس تبریز اور مولانا رومی کی روحیں آج بھی زندہ ہیں، ہمارے درمیان کہیں رقصاں۔